بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن معلومات چینل میں خوش آمدید دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہو چکا ہے، چیمپئن ٹرافی 2017 کا۔ پاکستان نے بہترین پرفارمنس کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کو 19 رن سے شکست دے دی، لیکن اس میچ میں ایک خاص بات تھی۔ پاکستان اوپننگ نیو پلیئر فخر زمان جن کو پہلی بار پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں موقع ملا اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا یہ نیا پلیئر فخر زمان کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی جانب سے پہلے ہی میچ میں عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے فخر زمان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے چھوٹے سے گاؤں کٹلنگ سے ہے، جہاں وہ آسٹریلوی کھلاڑی ایڈم گلکرسٹ کی طرح بڑا کھلاڑی بننے کے خواب دیکھتے تھے۔ فخر زمان بھی ایڈم گلکرسٹ کی طرح اوپننگ کر کے میدان میں چھکے چوکے مارنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے، فیملی کی جانب سے ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ 2007 میں فخر زمان کی فیملی کو شدید مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑا اور محض 17 سال کی عمر میں فخر زمان پر گھر کی کفالت کی ذمہ داری آ گئی۔ فخر زمان پر ان کے گھر والوں نے پاکستان نیوی میں کام کرنے کے لیے ٹیسٹ کے لیے دباؤ ڈالا۔ فخر زمان نے ٹیسٹ پاس کر لیا اور اسے پاکستان نیوی میں سیلر کے طور پر بہت اچھی نوکری بھی مل گئی، لیکن فخر زمان بہت زیادہ خوش نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان نیوی میں فخر زمان نے 1 سال تک سخت محنت کی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر میلوں لمبی دوڑ لگاتے، پھر اسکول جاتے اور شام کو سپورٹس میں بھی حصہ لیتے۔ 1 سال کی ٹریننگ کے بعد جوان سیلر فخر زمان کو مزید ٹریننگ کے لیے کراچی میں PNS کارساز اور PNS ہمالیہ میں بھیجا گیا۔ اس وقت صرف فخر زمان کو مزید ٹریننگ کے لیے کراچی بھیجا گیا تھا، جہاں اسے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ PNS کارساز میں فخر زمان کی ملاقات پاکستان نیوی کرکٹ اکیڈمی کے کوچ ناظم خان سے ہوئی، جس میں فخر زمان نے کوچ کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا اور کوچ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ناظم خان نے بتایا کہ میں نے میچ سے پہلے فخر زمان سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے، جس پر فخر زمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اوپننگ بیٹنگ کرتا ہے۔ اس لیے ناظم خان نے فخر زمان کو ایک میچ کھیلنے کا موقع دیا۔ اس میچ میں فخر زمان نے سنچری مار کر میری آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد ناظم خان نے کراچی میں نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے والے اعظم خان سے فخر زمان کے حوالے سے بات کی۔ فخر زمان نے اعظم خان کو بھی انڈر 19 کا ایک میچ کروایا اور اس میچ میں فخر زمان نے نصف سنچری مار کر اسے بھی اپنا مداح بنا لیا۔ اس کے بعد اعظم خان کے قائل ہو گئے کہ فخر زمان نوکری سے بہتر کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے ادارے میں درخواست دی کہ فخر زمان کو سیلر کی جگہ نوکری سے فارغ کر کے انہیں پروفیشنل سپورٹس مین کے طور پر نوکری دے۔ اس فیصلے پر فخر زمان کا خاندان تشویش میں تھا، لیکن اعظم خان نے انہیں بھی منا لیا۔ درخواست منظور ہو گئی اور فخر زمان نے 2008 میں پاکستان نیوی میں بطور پیشہ ور سپورٹ میں شمولیت اختیار کری۔ پاکستان نیوی میں فخر زمان کی کنٹریکٹ پر اسپیشل کلاز لگائی گئی، جس کے تحت اگر فخر زمان کرکٹ کی گریڈ میں فیل ہوئے تو انہیں واپس سیلر کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ فخر زمان نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے سے پہلے انڈر 19 اور انڈر 23 کرکٹ کھیلی۔ فخر زمان نے کوچ ناظم خان نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور کئی گھنٹوں پریکٹس سیشن میں وقت گزارتے تھے۔ اس مشکل وقت میں جب فخر زمان اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے تو بہت مایوس ہو جاتے تھے، لیکن ان کے کوچ اعظم خان نے ہمیشہ ان کا حوصلہ بلند رکھا۔ اس عرصے کے دوران فخر زمان نے کئی بار کرکٹ کو خیر بات کرنے کا بھی سوچا۔ فخر زمان نے بتایا کہ ایک بار میں نے سینئر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کھیل رہا تھا اور میں نے اس کے ابتدائی 3 میچوں میں صرف 25 رن بنائے۔ اس موقع پر کوچ اعظم خان نے فخر زمان سے کہا کہ تم چاہے سنچری بناؤ یا صفر، میں تمہیں ڈراپ نہیں کروں گا۔ اگلے 3 میچوں میں فخر زمان نے مسلسل 150 سکور کیے۔ اس کے بعد فخر زمان فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے لیے پر تولنے لگے اور انہوں نے مردان کی طرف سے کھیلنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معصوم دور مجھے لگتا تھا کہ کراچی کی طرف سے منتخب ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر مقابلہ بہت سخت ہوتا تھا۔ فخر زمان نے بتایا کہ مردان میں بہت زیادہ اچھے کھلاڑی نہیں تھے اور مجھے لگتا تھا کہ یہاں سے سلیکٹ ہونا آسان ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کوچ اعظم خان کراچی چھوڑنے پر فخر زمان پر بے حد غصہ تھا اور انہوں نے فخر زمان
6 مہینے تک بات نہیں کی، لیکن پھر انہوں نے فخر رحمان کو کراچی آنے کا مشورہ دیا۔ 2011 میں فخر رحمان واپس کراچی آ گئے۔ اگلے سال پاکستان نے آسٹریلیا میں ہونے والے انٹرنیشنل ڈیفنس کرکٹ چیلنج میں ڈیبیو کیا۔ ٹورنامنٹ مختلف فوجوں کے درمیان ورلڈ کپ کی حیثیت سے رکھتا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں فخر رحمان کی پرفارمنس کے باعث پاکستان کپ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد فخر رحمان نے پاکستان نیوی کو خیر بات کہہ کر حبیب بینک کی طرف سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ فخر رحمان نے بتایا کہ اس بار کراچی میں مجھے اکیڈمی میں ہی رہنا پڑا۔ ہم 3 یا 4 کھلاڑی ڈریسنگ روم میں ہی سوتے جاتے تھے، اور اگر متوجہ ہو تو میں کھلے آسمان کے نیچے سونا پسند کرتا تھا۔ فخر رحمان کو پہلے ہی PSL میں نظر انداز کیا گیا۔ ڈرافٹ میں فخر رحمان شامل تھا، لیکن انہیں منتخب نہیں کیا۔ پاکستان کپ میں فخر رحمان کو یونس خان کی سربراہی میں چلنے والی پختونخوا کی ٹیم کے ڈرافٹ میں شامل کیا گیا۔ فخر نے 5 میچوں میں 297 رنز کیے۔ اس کے بعد محنت کر کے فخر رحمان اے ٹیم کا حصہ بنے اور بھرپور پرفارمنس دے کر پاکستانی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی فخر رحمان کی پرفارمنس کے بارے میں اگر پڑھو تو وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ مردان کے علاقے کاٹ لنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور